بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 157واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 150 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 150 ہے: اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ اد ادا کر، الامانۃ امانت کو، الی اسے، من ائتمنک جس نے تیرے پاس امانت رکھی، ولا تخن اور نہ خیانت کر، من اس سے جو، خانکا تجھ سے خیانت کرے۔ اد ادا کر، الامانۃ امانت کو، الی اسے، من ائتمنک جس نے تیرے پاس امانت رکھی، ولا تخن اور نہ خیانت کر، من اس سے جو، خانکا تجھ سے خیانت کرے۔ اب یہاں پر اد صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، اسباب تفعیل جیسے ادا یؤدی تأدیۃً بمعنی انجام دینا، ادا کرنا۔ ائتمنک، ائتمنا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افتعال جیسے ائتمن یأتمن ائتمانا، اور یا جوازن تحبیب کے ساتھ ایتمن یأتمن ایتمانا بمعنی ذمہ دار بنانا، امین بنانا۔ پھر مجرد میں باب سمع یسمعو سے امن یأمن امنا و امانا بمعنی مطمئن ہونا، بے خوف ہونا۔ اور باب کرم یکرمو سے امن یأمن امانتا بمعنی امین ہونا۔ اور باب افعال سے آمن یؤمن ایمانا بمعنی تصدیق کرنا، ایمان لانا۔ لا تخن صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل نہیں معروف، اسباب نصر ینصرو جیسے خان یخون خونا وخیانتا ومخانتا بمعنی خیانت کرنا، غبن کرنا، بے ایمانی کرنا۔ پھر اسی سے خائن بمعنی غدار، دھوکے باز، جس کی جمع خونتن آتی ہے۔ ایک لفظ ہے الخوان بمعنی بڑا بے ایمان، زبردست خیانت کا عادی۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں دو بڑی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے
تو تم اس کی حفاظت کرو، جب وہ طلب کرے تو اس کو پوری پوری واپس کر دو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت اس وقت تک بلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو ٹیکس نہ سمجھنے لگے۔ ایک اور روایت میں جہاں منافقوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا گیا ہے، ان میں من جملہ اور نشانیوں کے ایک نشانی یہ بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اسی حدیث کی مثل قرآن مجید کی یہ آیات ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق ادا کرو۔ پھر دوسری بڑی نصیحت جو اس حدیث بالا میں ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب خائن تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، ورنہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل کی بنا پر اس شخص کو مستثنا قرار دیتے ہیں جس کا کسی پر حق ہو اور متعلقہ شخص کا کچھ مال اس شخص کے پاس ہو، تو یہ صاحب حق اس کے مال سے جو اس کے قبضہ میں ہے اپنے مال کی بقدر لے سکتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہوگی مثلا زید کے 100 روپیہ بکر کے ذمہ واجب ادا ہیں اور بکر کے 1000 روپیہ زید کے قبضہ میں ہیں، تو اب زید بکر کے 1000 میں سے اپنے 100 روپیہ لے سکتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ادل امانت، ادی پہلے امر حاضر اور اس میں انتا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر الامانتا منصوب بالفتح لفظن ہو کے اس کے لیے مفعول بھی، پھر الا جارا من موصولہ، اور ائتمن کا اس میں ائتمن فعل ہے جس میں ہوا ضمیر مستتر مرفوع متصل اس کے لیے فاعل ہے، اور کا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا ما قبل من موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا الا جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اد فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے اور پھر آگے جا کر معطوف ہے پورا جملہ۔ لا تخن یہ فعل نہیں ہے اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل ہے، من موصولہ، خانہ کا خانہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور کا ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، پھر موصول صلہ مل کر مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نحیہ ہو کر معطوف، اور پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔